الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، بس میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شعر حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑوی المعروف بڑے لالا جی کا شروع کیا تھا پرسوں۔ تو وہ شعر یوں تھا: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، شعر سے بھی یہی مراد ہے کہ مظاہر سے مراد ہے جو چیز اظہار کر رہی ہے، اور اظہار ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو کر رہی ہے، کہیں تسبیحات سے، زبان سے، کہیں قال سے، کہیں حال سے، پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ دریاؤں کی روانیاں، یہ موجوں کی آنیاں فانیاں، موجوں کی آنی فانی، موج ہوتی ہے نا سمندر سے آتی ہے، دریا سے پتھر پھینکی کسی جوڑ میں تو موجیں اٹھتی ہیں، وہ چاروں طرف گول گول گھومتی آخر کنارے پہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا موجوں کی روانی فانی، موجوں کی آنی فانی، آتی ہیں فنا ہو جاتی ہیں، آ رہی ہیں فنا ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے، چاہے درخت ہوں، چاہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے، اور خصوصی طور پر انسان اور جن۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ صرف میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں تخلیق کیا جن اور انسانوں الا لیعبدون، مگر میری عبادت کریں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی اسی آیت میں بھی درس دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ مظاہر میں جس مظہر کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اب مشرکوں کی بات سمجھیں، جیسے بت پرست ہیں، آگ پرست ہیں، بدھ مت ہیں، وہ بھی بت پرستی ہیں، چائنا، یہ جاپان وغیرہ والے، برما والے کم وقت۔ تو خواہ وہ کسی کی عبادت کریں، جیسے اہل کتاب ہیں حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہودی ہیں حضرت عزیر کی بھی ساتھ عبادت کرتے ہیں، یہ اہل کتاب مشرک ہیں۔ تو مراد یہ کہ ہر چیز میں، جو شعر کا بھی مطلب ہے، کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، یعنی معبود تو وحدہ لا شریک ہے نا، لیکن جتنی بھی کوئی عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، کوئی بت ہے، کوئی بھی چیز ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے، اظہار کرنے والی ہے، لیکن عبادت کے لائق نہیں۔ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہیں، تمام مخلوق میں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن عبادت اس کی جائز نہیں ہے، شرک ہے، گناہ عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ چنانچہ حضرت پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: اگر کوئی سجدہ مخلوق برائے عارفین ذوالعین کہ صاحب مقام ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ، باشد چونکہ در نظر شہودش حق مرئی است نہ خلق چرا جائز نیست۔
گویم لما عرفتہ از عدم ورود امر و اجازت شارع. یہ عبارت کیا ہے اور کہاں سے ہے؟ یہ ہے تحقیق الحق فارسی کی بک ہے، پیر سید میر علی شاہ صاحب، صفحہ 152، مطبوعہ سول اینڈ ملٹری پریس راولپنڈی. وہاں سے عبارت ہے فارسی کی. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال ہو کہ اگر کوئی ایسا صاحب بصیرت و معرفت جسے یہ مقام حاصل ہو کہ ہر شے کو دیکھنے سے قبل اس میں مشاہدہ خدا کرے اور اس کی نگاہ شہود میں حقیقت حق کا ہی جلوہ گر ہو نہ کہ مخلوق، تو اس کے باوصف ایسے شخص کا مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے سجدے اور ایسی عبادت و پرستش کے عدم جواز کا سبب شارع علیہ السلام یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کی اجازت کا نہ ہونا ہے. مراد یہ شریعت مطہرہ میں سجدہ یا عبادت چاہے جانی ہے چاہے مالی ہے اسی کے لیے ہے، اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تو یہ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مخلوق جس کو معبود سمجھا گیا اس کی شکل میں بھی تو وہی ظاہر ہے، مگر شریعت مطہرہ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ اور مخالفت حکم کے سبب اس کا مواخذہ ہوگا، لہذا وہی ہے. لیکن شرعی ممانعت کی وجہ سے عبادت یعنی ہر چیز میں اس کو سمجھے. پھر شعر کا جو پہلا مثلا کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، مراد یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں، ہر اس کی شکل میں، ظاہر باطن میں، ظاہر تو اللہ رب العالمین کی صفات ہی ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے. کوئی چیز مخلوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن شرعی یعنی شکل عابد بھی وہی شکل معبود کا مطلب ظاہر ہو گیا کہ ہر معبود کی شکل میں ظاہر تو وہی ہے. اللہ کریم کی صفات ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شکل سے نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو شرعی ممانعت کی وجہ سے عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور عبادت صرف اور صرف مرتبہ وجوب الہ حق جائز ہے. مراتب مخلوق و حادث کی عبادت جائز نہیں. مراد یہ کسی مخلوق کی عبادت جائز نہیں، درست نہیں. اگر کوئی شخص کرتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی اگرچہ بعض کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، مگر محققین کے نزدیک اس کی بھی ممانعت شرعی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کی بھی ممانعت کر دی ہے، جیسا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسے اسی طرح ہی فرمایا ہے. اب عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت بھی پورا ہونے کو ہے تو ٹاپک بھی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کرے، توحید کو سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شجر ہوں شہر ملال کا، جو توحید ہے نا اس میں بڑے مسائل جو ہیں. ویسے تو اس شعر اشعار کو کہیں بھی لگا سکتے ہیں. میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر. میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر. کبھی بھیج اپنی نوازشیں کسی جام ابر میں ڈال کر. کبھی بھیج اپنی نوازشیں کسی جام ابر میں ڈال کر. مجھے خار خار مصافتوں نے، مصیبتیں بڑا مشکل ہے اللہ رب العالمین کی توحید کو سمنا کرنا. مجھے خار خار مصیبتوں کی مصافتوں نے، تنگ ہوتا ہے نا انسان.
مجھے منزلوں کا سراغ دے، مجھے منزلوں کا سراغ دے، مجھے خار خار مسافتوں نے، مشکل میں ڈال دیا نا، مجھے خار خار مسافتوں نے، مجھے منزلوں کا سراغ دے، میرے حوصلوں کو بہار کر، میں شجر ہوں شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر، کبھی بھیج اپنی نوازشیں کسی جام ابر میں ڈال کر۔ عزیزان گرامی قدر، بڑا مشکل سا کام ہے، اس لیے میں اس کو یہاں بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے۔ توحید کا ہی درس ہے تصوف، بس اس کو یہ سمجھیں، جو تصوف کے حوالے سے توحید کو سمجھ گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیطان پہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش تو بڑی کرتا ہے، کر بھی دیتا ہے، لیکن اس کو سمجھ آ گئی وہ گمراہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا اس کو خصوصی فضل ہوتا ہے، کیونکہ وجزکی ہم میں آتا ہے نا، پاک کر لیتا اپنے نفس کو، شیطانی نفس کو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔